عوامی مسائل ہوں یا قومی معاملات، سزا ہو، جزا ہو یا معاملہ ہو احتساب کا، سچ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ سچ ہی ہماری منزل ہے اور سچ عوام تک پہنچانا ہمارا مقصد۔ آئیں سچ بولیں جرت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ پروگرام سچ بولو A1 ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پروگرام سچ بولو میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مقصود۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر۔ اس کے علاوہ 6 دسمبر 2019 کو جو الیکشن کمشنر ریٹائر ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے جو پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں مسلم لیگ کے مرکزی رہنما سابق وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں۔ جی پرویز رشید صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 6 دسمبر کو موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے 3 نام دیے گئے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، جی بالکل، جو ریٹائر ہو رہے ہیں، جی سر، ان کی تعیناتی بھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ رائے سے ہوئی تھی۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، تحریک انصاف بھی شامل تھی اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ سب سے مشورہ کیا گیا اور اس کے بعد ان کی تعیناتی کی گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے چیف الیکشن کمشنر بھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اعتماد کے مطابق تعیناتی کی جائے گی، اور یہی ایک ایسا طریقہ ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا کام ایسا ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا اعتماد انہیں حاصل نہ ہو تو ان کے کام میں نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے۔ سر جی، موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ خورد و نوش کا ریٹ بھی آپ کے سامنے ہے، عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ قیادت جو ہے نون لیگ کی، ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے اطمینان کی بات نہیں ہے، نہ یہ وزراء کے اطمینان کی بات ہے، نہ یہ وزیر اعظم صاحب کے اطمینان کی بات ہے۔ اطمینان ہونا چاہیے گلی محلے میں رہنے والے ایک عام انسان کو، جی بالکل، مزدور کو، کلرک کو، ٹیچر کو، ریڑھی لگانے والے کو۔ اگر وہ بے چین ہے تو ہم سب بے چین ہیں۔ ہمیں اطمینان نظر نہیں آتا پاکستان میں لوگوں کی آنکھوں میں۔ لوگوں کی آنکھوں میں ناراضگی بھی ہے، دکھ بھی ہے اور بے چینی بھی ہے، اس لیے کہ ان کی قوت استطاعت جو ہے، قوت خرید جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ جی بالکل۔ اگر پہلے وہ اپنی تنخواہ میں 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی کھا لیتا تھا تو اب اس کے منہ سے وہ لقمہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ پہلے اگر گوشت نہیں ملتا تھا تو دال سبزی کھا کے لوگ گزارا کر لیتے تھے، اب تو دالوں کی قیمتیں جو ہیں وہ گوشت کی پرانی قیمتوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں۔ جی بالکل۔ سبزی جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ بھنڈی لینے چلے جائیں، مٹر لینے چلے جائیں تو وہ غریب آدمی تو ایک طرف رہا، متوسط درجے کا آدمی جو ہے وہ بھی ان کی خریداری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں مارکیٹوں میں سناٹا ہے۔ دکاندار جو ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کے پاس اب خریدار بہت کم آتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر پاکستان کے گھر میں، گلی میں، بازار میں اطمینان نہیں ہے تو سمجھیے کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی اطمینان نہیں ہے۔ سر جی، نواز شریف کی جو ہے صحت سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہے لوگ افواہیں یا باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کی آمد نہیں ہوگی، واپس پاکستان نہیں آئیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کابینہ کا کہنا ہے، اراکین کا کہنا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ابھی جیسے ہی وہاں اس ملک کو چھوڑ کے گئے وہاں چلنا پھرنا شروع کر دیا، ان کی صحت تو بظاہر صحیح نظر آ رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سارے ماجرے کو؟ انہیں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ میڈیکل رپورٹس پہ کیا گیا تھا، اور میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ مستند ڈاکٹرز کی ہیں اور حکومت کے بنائے ہوئے اپنے بورڈز کی ہیں، اور ان میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ ساری دنیا میں مریضوں کے لیے دوا جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے۔ لیکن اراکین کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن جب وہ یہاں سے گئے اس کے بعد وہ چلنا پھرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئے اور اپنے کامنٹس بھی دینے لگے، میڈیا پہ بھی آنے لگے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ بھی وہ چلتے پھرتے تھے،
جب انہیں ہسپتال لایا گیا جیل سے تو وہ اپنے قدموں پہ چل کے ہسپتال میں داخل ہو رہے تھے. اس کی فوٹیج تو آپ کے ٹیلی ویژن روز دکھاتے ہیں. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں لوگ چل پھر سکتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کے پاس روزانہ جاتے ہیں. کیا مجھے بتائیے پاکستان کا ہر مریض جو ہے اس کو اپنے اسٹریچر پر دیکھا کبھی؟ اسٹریچر پر تو ہم بہت ہی چند مریض ہوتے ہیں جو زخمی ہوئے ہوتے ہیں کسی وجہ سے خدا نخواستہ. جی سر. وہ لوگوں کو اسٹریچر پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن اس بات کو کوئی بنیاد بنا کے نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایک آدمی چل پھر رہا ہے تو اس کا مطلب اسے کوئی بیماری نہیں ہے. ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں جو ہوتی بھی ہیں اور لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں. یہ بحث ہی اور یہ گفتگو ہی جو ہے وہ انسانی قدروں کے خلاف ہے. ہمیں کسی کی بھی بیماری کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے بیگم صاحبہ جب بیمار تھیں تو اس وقت اس طرح کی باتیں کی گئیں اور پھر جنہوں نے باتیں کی انہیں بعد میں اس کی معافی مانگنی پڑی, ٹیلی ویژنس پہ آ کے معافی مانگنا پڑے. تو جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں انہیں بھی کل معافی نہ مانگنی پڑے, اس دن سے انہیں بچنا چاہیے. سر آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. لاسٹ سوال یہ کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے کب تک متوقع ہے؟ اس کا انحصار ان کے علاج پہ ہے. ابھی ان کا علاج بالکل ابتدائی مرحلوں میں, ان کی تشخیص کی جا رہی ہے بیماری کی. جب ان کی تشخیص ہو جائے گی تو علاج شروع ہوگا. اب اس کے بارے میں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا کہ علاج کب مکمل ہوگا, لیکن جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو یہ ان کا اپنا وطن ہے. اس سے پہلے بھی وہ پاکستان واپس آئے, ایک دفعہ نہیں, 2007 میں وہ واپس آئے. ان کو زبردستی واپس سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا. آپ کے علم میں اس بات؟ ہاں جی بالکل. اور پھر ایک دفعہ ان کو سزا ہو چکی تھی, جیل جانا تھا, وہ جیل جانے کے لیے بھی پاکستان واپس آ گئے تھے. تو 2 دفعہ کا ریکارڈ ہے کہ وہ پاکستان واپس آئے. تیسری دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پاکستان واپس آئیں گے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. سر دنیا بھر سے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے کہ جو سیلیبریٹی آتی ہے ہمارے پاس اس کی طرف سے عوام کے لیے ایک میسیج ہوتا ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے دنیا بھر سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان ایک عظیم ملک ہے. پاکستان کے ملک میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے. ہمارے مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے مستقبل پر بھی پورا یقین ہونا چاہیے, پاکستان پر بھی پورا یقین ہونا چاہیے. جو آج حالات ہیں یہ کل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے. 2013 میں اس ملک میں دہشت گردی تھی, جی بالکل, لوڈ شیڈنگ تھی, کراچی کا امن برباد تھا. آج پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, کراچی کا امن بحال ہے. پاکستان نے اقتصادی ترقی میں بھی بہت بڑے بڑے کام پچھلے 5 سال میں کیے ہیں. جی ہم نے اتنی بڑی موٹر ویز بنا دی ہیں جو اس خطے میں کسی ملک کے پاس نہیں. ہم نے ایک نئی بندرگاہ کی تعمیر کر دی, ہم نے بجلی کے کارخانے لگا دیے. تو اسی طرح پاکستان ترقی کرتا رہے گا اور اس ترقی اور خوشحالی میں سے ہمارے نوجوانوں کو اس کا حصہ ملتا رہے گا. جی بالکل, آپ نے میسیج سنا. یہ تھے مسلم لیگ کے مرکزی رہنما سابق وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید صاحب. ان کا میسیج ہمارا بھی یہی میسیج ہے. اور ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیں. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عوامی مسائل ہوں یا قومی معاملات, سزا ہو, جزا ہو یا معاملہ ہو احتساب کا, سچ میرے لیے, آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے. سچ ہی ہماری منزل ہے اور سچ عوام تک پہنچانا ہمارا مقصد. آئیں سچ بولیں جرت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ. پروگرام سچ بولو A1 TV پر.